اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالی سارے جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے۔ اللہ تعالی رب العالمین ہے، رب واحد، عالمین جمع میں ہے۔ رب ایک ہے، پالنے والا ایک، اور عالم بہت سارے۔ بزرگان دین بتاتے ہیں کہ تقریباً کم و بیش 18,000 عالم ہیں، جن میں ایک عالم یہ دنیا ہے۔ وہ 18,000 عالم جو بتاتے ہیں اس میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ انسان کی وسعت اتنی نہیں کہ سارے 18,000 عالم کو سمجھ سکے یا ان کی وہاں تک پہنچ ہو۔ 18,000 عالم میں ایک عالم عالم ناسوت۔ عالم ناسوت کا مطلب ہے یہ دنیا، جسے ناسوتی دنیا بھی کہا گیا ہے۔ عالم ناسوت وہ عالم ہے جہاں ہم اب رہ رہے ہیں۔ عالم ارواح سے سفر کیا، ہمارا پہلا سفر عالم ارواح سے یہاں پہ عالم ناسوت پہ آیا۔ یہ عالم ناسوت ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے بنایا ہے تاکہ ہم یہاں پہ صحیح طریقے سے جتنا بھی زندگی ہے، وہ زندگی کی جو بھی آرائشیں ہیں وہ یہاں پہ موجود ہے۔ ہوا، پانی، آکسیجن، کھانے پینے کی چیزیں، جو بھی انسان کو ضرورت ہے وہ سب کچھ یہاں پہ میسر ہے۔ جیسا کہ ہم سفر پہ نکلے ہیں عالم ارواح سے، جب نکلے تو ایک یہ سفر ہے اور ہم مسافر ہیں۔ اس دنیا میں بھی ہم مسافر کی طرح ہی آئے ہیں۔ اس کا مثال کچھ ایسے ہے کہ اگر کوئی ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے، یا ایک شہر سے یا ایک ملک سے دوسرے ملک، تو وہ کسی نہ کسی گاڑی، ٹرین، ایروپلین اس میں جاتا ہے۔ تو ہر گاڑی یا ٹرین یا ایروپلین جسے ہم میڈیم کہتے ہیں، اس کا ایک اپنا طریقہ کار ہوتا ہے، اس میں سفر کرنے کا ایک اپنا ایک انداز ہے۔ اس میں سہولتیں بھی ہوتی ہیں، وہ سہولتیں اس سفر کے جو دورانیہ ہیں اس کے مطابق ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر بہت زیادہ بڑا سفر ہوگا تو وہاں پہ اس سفر میں آپ کو، اس گاڑی میں آپ کو ٹوائلٹ بھی ملیں گی، بہت ساری چیزیں بھی ملیں گی، کھانے پینے کی چیزیں بھی ملیں گی۔ اگر مثال کے طور پہ بڑا سفر ہے، چھوٹا سفر ہے، تو اس حساب سے اس کی ہوں گی اپنا جو بھی سہولیات۔ تو ہم اس دنیا میں مسافر ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سہولتیں مہیا کی ہے اس دنیا میں۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہ سمجھا کہ یہ اب ہمیں یہاں پہ ساری زندگی ہمیشہ ادھر ہی رہنا ہے۔ ذرا سوچئے، جب آپ سفر میں ہوتے ہیں تو اسٹیشن پہ آ کے آپ کو نکلنا ہے۔ وہ ایروپلین یا وہ ٹرین آپ خریدتے نہیں ہیں، ہاں ضرور ٹکٹ ضرور لیتے ہیں۔ وہ ٹکٹ کچھ ٹائم کے لیے آپ کو سفر کرنے کی اجازت ملتی ہے، لیکن کسی نہ کسی اسٹیشن پہ آپ کو اترنا ہوتا ہے، کسی نہ کسی ٹرمینل پہ آپ کو جانا ہے۔ بالکل اسی طرح یہاں پہ بھی ہم جب دنیا میں آئے ہیں تو دنیا میں بھی ہمیں ایک اسٹیشن پہ اترنا ہے، نکلنا ہے یہاں سے۔ یہ ایک چھوٹی سی زندگی، یہ سمجھنا ہے ہمیں۔ یہ عالم ناسوت ہے۔ اس عالم ناسوت یا ناسوتی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف چیزیں مہیا کی ہیں، جیسے کھانے پینے کی چیزیں ہیں، فروٹس ہیں، ویجیٹیبلز ہیں، یا بہت اور ساری نعمتیں۔ اب میں ایک ایک نعمت تو نہیں گنوا سکتا، اللہ تعالیٰ کی تو انیک نعمتیں ہیں۔ وہ ساری نعمتیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے یہاں پہ، جس سے ہم اس جسم کی جو بھوک ہے یا اس جسم کی جو ضرورتیں ہیں وہ ہم پوری کر پائیں۔ اب آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
میں نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے، پھر ایک جگہ کہا کہ پانی سے بنا۔ آپ نے یہ کبھی سوچا ہے کہ آپ نے اپنے جسم کو دیکھا ہے کہ آپ کا جسم گوشت کا بنا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ مٹی سے بنا۔ اب یہ مٹی سے ایسے بنا ہے کہ یہ گوشت کا لوتھڑا، اس کی نرشمنٹ، اس جسم کی جو آپ کا جسم ہے، اس کی نرشمنٹ کا ذمہ اس زمین سے ہے، اس دھرتی سے ہے، جو جس ارتھ میں ہم رہ رہے ہیں اسی کے ساتھ ہے۔ اسے تھوڑا اوپر جائیں گے، آکسیجن ختم، ہوا ختم، پانی ختم، کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ ادھر ہی ہے۔ تو ہمیں پانی بھی یہاں پہ مل رہا ہے، ہمیں کھانا بھی یہاں پہ مل رہا ہے، ہمیں ہوا بھی، آکسیجن بھی، ہمارے پورے رہنے کرنے کی جو بھی انتظام ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بالکل ایک پرفیکٹ چیز بنائی ہے۔ پھر جوڑے بنا دیے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے ہر چیز کے جوڑے بنائے، ایسے انسان کے بھی جوڑے ہیں، مرد عورت ایک دوسرے کے لیے راحت کا سبب بھی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ اصل میں بار بار یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ناسوتی دنیا ہے۔ اس ناسوتی دنیا کا مقصد صرف اور صرف آپ مسافر ہیں، اور یہ اس دنیا کو یہ جو گول گھوم رہی ہے اپنے مدار میں، اس کو سمجھیے کہ یہ آپ کی سواری ہے، اس پہ آپ کو بیٹھنا ہے، آپ کو چلنا ہے، آپ کو آرائشیں ملیں گی، لیکن یاد رکھیے یہ آپ نے خریدی نہیں ہے۔ ہم نے تو یہاں پہ زمینیں بھی خرید لی، ہم نے بنگلے بنا دیے، ہم نے پتہ نہیں کون کون سی ملکیتیں بنائی ہیں یہاں پہ، لیکن یہ ساری چیزیں کسی کام کی نہیں۔ آج تک کوئی ایسا بندہ، قارون بھی کچھ نہیں لے کے گیا جس کے پاس اتنے خزانے تھے کہ ان کی چابیاں اونٹوں پہ چلتی تھی۔ آپ سوچے ذرا، آپ سفر میں ہیں، سفر میں کون سی آپ چیز لے سکتے ہیں؟ سفر میں وہی چیز آپ لے سکتے ہیں جو آپ کو یوز ہوگی، جو آپ کھائیں گے پیئیں گے، آپ کو یہی استعمال میں ہوگی۔ باقی جو آپ نے بچا کے رکھا ہوا ہے وہ آپ کے کام کا نہیں ہے، کیونکہ فار ایگزامپل آپ سفر میں جا رہے ہو، اب آپ سفر میں جا رہے ہو، وہاں پہ کسی اسٹیشن پہ آپ نے کچھ کھانے کو لیا، کچھ پینے کو لیا، چل رہے ہیں، آپ کھا رہے ہو، پی رہے ہو، مزے کر رہے ہو، گھوم رہے ہو، نظارے کر رہے ہو، دیکھ رہے ہو، ایک ٹرین کا سفر چل رہا ہے۔ بالکل جو آپ نے کھایا پیا، جو آپ نے بولا، جو آپ سے لوگ ملے، ان کے ساتھ آپ کی ملاقاتیں ہوئی، باتیں ہوئی، یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن ایک کیا کیا آپ نے کیا کیا چیزیں لے کے آپ رکھتے گئے اس گاڑی میں، اس ٹرین میں، رکھتے گئے، آپ نے جمع کیا، اس جس ڈبے میں آپ بیٹھے ہیں اس کو بڑا خوبصورت بنایا آپ نے، اس کے جو سیٹیں ہیں ان کو بڑا آرام دہ آپ نے بنایا، بڑا خرچہ کیا، اے سی لگوائی، سب کچھ کیا، بڑی محنت کر کے اس کو زبردست بنایا، لیکن جب اترے تو وہ ساری چیزیں وہیں رہ گئی، سب کچھ وہاں رہ گیا، آپ اتر گئے، چلے گئے، آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں۔ تو دنیا بھی اس طرح ہے۔ آج اس دنیا کو ذرا سواری سمجھ کے تو دیکھیں، آپ سمجھیں گے یہ سواری ہے، اس پہ ہم چل رہے ہیں، یہاں پہ ہمیں کھانا ہے، پینا ہے، نکل جانا ہے، اور جب ہم یہاں سے نکلیں گے تو خالی ہاتھ جائیں گے، کوئی پراپرٹی آپ کی نہیں، آج تک کسی کی کوئی پراپرٹی نہیں، یہ تو اللہ کا قانون ہے، تبدیل ہوتے رہے گی۔ آج جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہو، جو جگہ آپ نے لی ہے، جو گھر آپ نے لیا ہے، ذرا سوچئے، اگر کسی اور سے لیا ہے تو کسی اور کی تھی پہلے پراپرٹی، اگر کسی سے پلاٹ لیا ہے تو وہ بھی کسی اور کی تھی پہلے پراپرٹی، اگر زمین لی ہے، فلیٹ لیا ہے، جو کچھ آپ لے رہے ہو، چاہے وہ زمین ہو، پراپرٹی ہو، وہ جس سے بھی لے رہے ہو، وہ اس کی ہمیشہ سے نہیں تھی، اس نے بھی کہیں سے لی، تو یہ ٹرانزیکشن آج تمہاری ہے، یہ تمہاری نہیں رہے گی۔ ہو سکتا ہے بیچ دو، ہو سکتا ہے زندگی ختم ہو جائے، بچے بیچ دیں، پھر بچوں کے پاس یہ رہے گی، تو یہ گھومتی پھرتی رہے گی، کسی ایک کی ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یہ دنیا، یہ زمین و آسمان یا اس کے بیچ میں جو کچھ ہے یہ اللہ کے لیے ہے، ہمارے لیے کچھ نہیں، ہم تو بس مسافر ہیں اس ناسوتی دنیا کے، ہم سفر کر رہے ہیں۔ اب سفر آپ کو کرنا ہے کہ آپ خود سوچیں کہ آپ اس سفر میں خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہیں یا پریشان ہو کے آپ اس سفر کو گزاریں گے۔ گزارنا تو سفر ہے، تو اس لیے ہر لمحہ زندگی کو جیو، ہر لمحہ دوسروں کو کام آؤ، ایسا کام کرو کہ خود بھی مطمئن ہو، لوگوں کو بھی مطمئن کرو، اور اللہ کو راضی کرو۔ اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا چلو، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے اس کا بہترین استعمال کرو۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامور۔ آپ
اللہ کی جو اطاعت کرے، رسول کی اطاعت کرے، اور جو لوگ آپ کو صحیح اچھا حکم کرے، جو آپ کو صحیح راہ دکھائے، ان کو فالو کریں، اہل ذکر کو آپ فالو کریں. آپ کی یہ جو سفر ہے انشاءاللہ اچھا گزر جائے گا. کسی کا چھوٹا سفر ہے، کسی کا لمبا سفر ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں کب کہاں پہ کس کی اسٹیشن آ جائے. تو اس لیے دعا ہمیشہ یہی کیا کریں کہ یہ جو سفر ہے یہ آسانی کے ساتھ گزر جائے، خوشی کے ساتھ گزر جائے، اور جو آخری ہمارے اسٹیشن ہے جہاں پہ ہم ابدی زندگی گزاریں گے وہاں پہ ہم سرخرو ہو جائیں.